दोस्तों, ये बात तो सच है कि औरतों में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनकी बराबरी अगर मर्दों के साथ में की जाए तो ये चीज़ें औरतों में बहुत ज़्यादा मिलती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, और इसके अलावा हम आपको औरतों की उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग है। याद रखें, इन चीज़ों के अलावा औरतों की 5 ऐसी भूख है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं मिटती है। यानी कि औरतों की ये 5 भूख कभी भी शांत नहीं होती है। यहाँ तक कि औरतों की इन भूख के सामने हीरे मोती भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप जानेंगे कि औरतों की ये 5 भूख कौन सी है जो कभी नहीं मिटती है, तो आप इनके बारे में जानकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली से क्यों बनाई गई? औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरत की 5 भूख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाव श्रृंगार करना। दोस्तों, भले ही औरतों को सजने और संवरने का पूरा हक है और इसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाव श्रृंगार सिर्फ उसके शोहर के लिए ही आया है। और फरमाया गया है कि जो औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए ही बनती संवरती है तो ऐसी औरत अल्लाह के सबसे नज़दीक होती है। याद रखिएगा, बनाव श्रृंगार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की ये भूख कभी भी कम नहीं होती है? यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी नहीं मिटती है, बल्कि इनकी ये भूख और ज्यादा बढ़ती ही जाती है। नंबर 2, धन दौलत और जिंदगी। दोस्तों, औरतों में धन दौलत और ज्यादा जिंदगी पाने की लालसा भी कभी कम नहीं होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बातें ज्यादा पाई जाती है। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाहत तो हर इंसान में होती ही है, मगर ये औरतों में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। यही वजह होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा डरपोक होती है। इसके अलावा धन दौलत पाने की इच्छा भी औरतों में कूट कूट कर भरी हुई होती है, और औरतों की ये भूख भी कभी नहीं मिटती है। नंबर 3, खाने पीने की भूख। दोस्तों, कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होती है। सुनने में आपको शायद ये अजीब लगे, मगर ये सच है कि औरतों में ये चीज भी ज्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा शौक रखती है। इसका मतलब ये है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में 2 गुनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। इसीलिए औरतों को मर्दों से ज्यादा भूख लगती है और उनकी ये भूख भी कभी नहीं मिटती है। नंबर 4, शर्मो लिहाज। दोस्तों, वैसे भी आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना ही होगा कि शर्मो लिहाज एक औरत का गहना होता है। इसका मतलब ये है कि एक औरत में शर्मो लिहाज मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, वो कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में ये जरूर सोचती है कि उसके परिवार वालों पर उसके उस काम का अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि औरत की ये चीज भी कभी खत्म नहीं होती, यानी कि औरत की ये भूख भी कभी नहीं मिटती है।
اور نمبر 5 ہم بستری کی چاہت۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم لحاظ کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی ہے، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کا یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہے۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کہ عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی ہے، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو دوستو ایک انسان کی یہ 5 بھوک، اور خاص کر کے عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے۔ پیارے دوستو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے اور جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا ہے، اور ان تینوں عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوگی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی۔ دوستو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم ماننے والی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی ہے، اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال، سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے، اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی ہے، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ پیارے دوستو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرے گی، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی۔ پیارے دوستو جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسے عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اسی لیے اے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ پیارے دوستو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دن سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اللہ ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا۔
اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت یاد رکھنا، یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے بس اپنی شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں رہنا ہی چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ اور زیادہ تر عورتوں میں غیبت، چگلی جسے کہتے ہیں، بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے جو بھی بات کرتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو وہ اس انسان کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے، اس کو بس اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اپنے منہ کو بند کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہے، تو وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن وہ اس میں لگا رہتا ہے، لوگوں کی برائی کرنے میں لگا رہتا ہے، بات کرنے میں لگا رہتا ہے، چگلی کرنے میں لگا رہتا ہے، تو یہ اپنے ایمان کو کم کر رہا ہوتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے نقصان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس پر غور کیا ہے تو وہ شخص اس چیز کو ضرور جانتا ہوگا۔ اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، وہ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دے گی۔ ایک گالی ہمارے قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی، اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکال لو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا۔ اگر تم برے الفاظ جیسے گالی گلوچ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جائیں گے، اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اس میں آپ کو کون سا پارٹ، کون سی بات اچھی لگی، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو ہر اس مسلمان بہن تک ضرور شیئر کریں جو شادی شدہ ہے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔